قرآن مقدس میں بھی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں ایک دوسرے کے حق کو نہ لے لینا، وہ حق کسی چیز سے بھی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا ضرور خیال رکھنا۔ اگر کسی نے کسی کا حق دنیا میں ناجائز طریقے سے لے لیا تو قیامت والے دن وہ بندہ باوجود اتنی نیکیاں ہونے کے پھر بھی وہ شرمندہ ہوگا اور پھر اس کو وہاں پر افسوس ہوگا۔ تو اللہ پاک نے بھی جا بجا قرآن مقدس میں ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی اے میری امت کے لوگوں حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور بہت سخت معاملہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، اپنی جانوساروں کی جماعت، اپنے وفاداروں کی جماعت، اپنے غمگساروں کی جماعت، اپنے اوپر جان فدا کرنے والوں کی جماعت، میرے پیغمبر پر مر مٹنے والوں کی جماعت، میرے پیغمبر پر جان لٹا دینے والوں کی جماعت کو ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے یارو، او میری مقدس جماعت، او میری مطہر جماعت، او میرے صحابہ کرام کی جماعت، آپ ذرا یہ تو مجھے بتلائیں کہ مفلس بندے کو آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! میرے پیغمبر نے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے یارو آپ جانتے ہو اتدرون من المفلس، مفلس بندے کے بارے میں جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے مال و متاع، پیسے، درم دنانی اور قیمت کے اعتبار سے کمزور ہو، جس کے پاس کوئی دنیاوی حساب سے مال نہ ہو، کوئی درم دنانیر نہ ہو، کوئی پیسے اور روپے نہ ہو، اس کو ہم غریب شمار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے یارو یہ تو دنیاوی اعتبار سے غریب اور کمزور ہے، آخرت کے اعتبار سے میں پوچھ رہا ہوں مفلس کے بارے میں جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے اعتبار سے مفلس وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیا کے اعتبار سے تو بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑے بڑے روزے رکھنے والا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی زکاتیں ادا کرنے والا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن وہ بندہ اپنے آپ کو ان نیکیوں کی بنیاد اور بنا پر کامیاب بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ہائے ہائے میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے زکاتیں دی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ قیامت والے دن آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو وہ بندہ کامیاب سمجھ رہا ہوگا۔ اتنے میں ہی کچھ بندے طلبگار تالے بندے آئیں گے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس بندے نے جو بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا، زکاتی اور نمازی اور روزے رکھنے والا تھا، اس نے اس بندے کا یا ان لوگوں کا حق تلف کیا ہوگا، حق مارا ہوگا۔ وہ بندے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور طالب ہوں گے اپنے حق کے، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم حق لینے کے طلبگار ہیں، ہم نے اپنا حق لینا ہے۔ جب وہ مطالبہ کریں گے تو وہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا بندہ تھا، وہ اللہ کے دربار میں اتنا شرمندہ ہوگا، اتنا شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس دربار میں اس دن، سخت دن میں
کوئی بندہ ایسا حق طلب کرنے والا ہوگا جس کو اس آدمی نے گالی دی ہوگی، کوئی ایسا حق کا طلبگار ہوگا جس کو دنیا کے اندر اس بندے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کی دنیا میں غیبت کی ہوگی، اس کا مال غصب کیا ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا رب العالمین اس بندے نے میری فلاں جگہ پر غیبت کی تھی، فلاں جگہ پر میری چغلی کی تھی، فلاں جگہ پر میرا مال غصب کر لیا تھا، فلاں اس نے میرا حق دینا ہے، فلاں اس نے میرا حق مار لیا تھا، میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ پھر جب رب العالمین کے دربار میں بہت سارے ایسے مطالبہ کرنے والے اپنے حق کے رب العالمین کے دربار میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جائیں گے، پیش ہو جائیں گے، پھر اس بندے کے پاس دنیاوی اعتبار سے تو کوئی چیز ہوگی نہیں، نہ مال ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دنانیر ہوں گے، نہ کوئی مال و متاع ہوگا، اس کے پاس قیامت والے دن نیکیاں ہوں گی۔ وہ جو دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، دنیا میں وہ جو زکاتیں دیتا تھا، دنیا میں وہ جو روزے رکھتا تھا، اس کے پاس وہ نیکیاں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہوگی نہیں، لیکن حق لینے والے آ کر کہیں گے اللہ ہمیں تو حق چاہیے، ہم تو حق لیے بغیر ایسے نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ اس آخرت والے دن، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی وہ جو اس کی وہ نیکیاں ہوگی نا، وہ ان کے جو حق کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان حقداروں کو دیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقداروں کو ان کا حق اس نیکی کی صورت میں دیتا ہوا میرا پروردگار دیتا جائے گا، حتیٰ کہ اس آدمی کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو آدمی اپنے آپ کو اس اعتبار سے کامیاب سمجھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ ایسا بھی موقع آ جائے گا حقدار حق لینے والے ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس آدمی کے پلڑے میں نیکیاں تو رہیں گی نہیں، پھر ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گے۔ جب سب لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گے تو پھر آخر میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس بندے کے لیے حکم اور فیصلہ یہ دیا جائے گا کہ اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو ذرا دیکھیں یہ حقوق العباد والا معاملہ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے۔ آج تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ کتنا بڑا اور کتنا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنی لارے کتاب میں فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے گمانوں سے، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بے شک بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ آدمی گمان تو کرتا ہے کہ شاید میں یہ گمان ٹھیک کر رہا ہوں، اپنے اعتبار سے اپنے گمان کو وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اور تصور گمان گناہ شمار ہوتا رہتا ہے، وہ گناہ شمار کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو برے برے گمان گناہ شمار کر دی جائیں گے، پھر ان برے برے گمانوں پر بھی انسان کو بڑا ہی پچھتاوا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو برے برے گمانوں سے بچو، کیونکہ پاک گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے عیب چلنے کی کوشش بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹہمی بھی نہ لگو، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو، ایک دوسرے کی چغلی بھی نہ کھاؤ، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ جو کرتے ہو پھر ان حقوق کا بھی خیال رکھو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کا مال لے لینا، زمین لے لینا یہ دوسرے بندے کا حق ہے، نہ نہ نہ، کسی کو گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، حسد کرنا، یہ بھی بندے کو اوپر حق ہے، بندوں پر حقوق ہوتے ہیں جن کی آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو اللہ منع فرما رہے ہیں ایمان والو یہ نہ کرنا۔ بلکہ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو دن ہے نا، یہ دن بھی آخری دن ہے میرے پیغمبر کی وفات ہونے والی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے لوگوں، آج میں بدلے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہے تو میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے۔ اگر میں نے کسی کی توہین کی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کو اتنے اچھے اخلاق والے، اللہ کے پیغمبر کو شفقت والے، بڑے مہربان اور بڑے شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے نرم دل اور نرم خو تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرما کے حقوق العباد کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، میری امت کے لوگوں یہ معاملہ عام معاملہ نہیں، یہ تو بہت سخت معاملہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، لہذا میں نے کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، جو بندہ آتا ہے، جو آدمی آتا ہے وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے میری امت کے لوگوں، جب میں اتنا خطرہ کر رہا ہوں، جب مجھے اتنا خوف ہے، جب مجھے اتنا ڈر ہے، تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ لہذا حقوق العباد کا خیال رکھنا، کسی کا حق تلف نہ کرنا، کسی کو حقوق نہ غصب کر لینا، حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو دیکھیں کتنا سخت معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ پھر دیکھیں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق،